محترم ناظرین و سامعین کرام، قصص القرآن کے سلسلے میں آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ارجمند حضرت شیث علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ قرآن کریم میں حضرت شیث علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ملتا، لیکن احادیث مبارکہ اور دیگر آسمانی کتب میں ان کا ذکر صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم کے فرزند، ان کے جانشین، ان کے وارث اور دوسرے نبی تھے۔ ان پر 50 صحیفوں کا نزول بھی ہوا۔ خاص بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ یہود و نصارہ بھی ان کو نبی تسلیم کرتے ہیں۔ موجودہ تمام انسان حضرت شیث کی اولاد ہیں۔ مفسرین ان کا ذکر کی ابتدا اس طرح سے کی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام حج سے واپس آتے ہیں اور انہیں حضرت حابیل کی شہادت کا علم ہوتا ہے تو وہ بڑا غمگین ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا وارث، ان کا جانشین، جس کو وہ اپنا جانشین اور وارث بنانا چاہتے تھے، وہ تو شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں کہ اے معبود حقیقی، اب تیرے دین کو، اب ذکر الہی کو کون آگے بڑھائے گا؟ میں تو اب ضعیف ہوتا چلا جا رہا ہوں، کوئی میرا ایسا فرزند عطا فرما کہ جو میرا بازو بنے، جو تیرے دین کو آگے بڑھائے، جو میری باتوں پر عمل کر کے تیرے دین کی تبلیغ کرے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کی یہ ادا بڑی پسند آ جاتی ہے اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک فرزند عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، خاص بات یہ ہے کہ اس سے پہلے حضرت بی بی حوا کیا جب بھی حمل ٹھہرا کرتا تھا، جڑواں بچے، تمام بچے پیدا ہوا کرتے تھے، جڑواں بچے پیدا ہوا کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ خالی ایک ہی بچہ پیدا ہوا۔ حضرت بی بی حوا بڑی خوش تھیں، حضرت آدم بھی بڑے خوش تھے۔ حضرت بی بی حوا نے اس بچے کا نام شیث رکھا۔ شیث عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے عطیہ خداوندی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تحفہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کی تربیت اور تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ ہر وقت انہیں اپنے ساتھ رکھتے۔ جیسے جیسے حضرت شیث بڑے ہوتے چلے جا رہے تھے، ان کی تعلیم و تربیت کے مراحل بھی طے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ حضرت آدم ان کو جنت کے واقعات سناتے، جنت کے آسمانوں کے واقعات سناتے۔ اس کے بعد فرشتوں نے جو آنے والے حالات بتائے تھے اس کے بارے میں بھی ان کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رکھتے، یہاں تک کہ پھر وہ وقت آ گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سے کہا کہ اب میرے تمام معاملات تم کو سنبھالنے ہیں۔ جس وقت یہ پیدا ہوئے تھے حضرت شیث علیہ السلام، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی اور یہ اپنے والد سے بہت مشابہ تھے، بہت مشابہت تھی ان کی اپنے والد سے۔ اب وہ وقت آ چکا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہونے والی تھی۔ فرشتوں نے بتا دیا تھا کہ اب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت کی 2 باتوں کی۔ ایک تو آنے والے طوفان کے بارے میں بتایا جو بڑا شدید طوفان ہوگا اور دنیا اس میں ختم ہو جائے گی، اور دوسرا یہ بتایا کہ قابیل اور اس کے جو چیلے ہیں، شیطان کے جو چیلے ہیں، قابیل کی جو اولاد ہے وہ دنیا میں کفر پھیلا رہی ہے، بتوں کی پوجا شروع کر دی ہے، آتش کی پوجا شروع کر دی ہے، لہٰذا میرے بیٹے تمہیں اس کا قلع قمع کرنا ہے۔ یہ 2 بڑے چیزیں تھیں جو حضرت شیث کو بتائی گئیں۔ فرشتے آئے اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ فرشتے جب آئے تھے تو ان کے پاس خوشبو بھی تھی اور کفن بھی تھا۔ انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو تربیت دینی شروع کی کہ کس طرح غسل دیا جاتا ہے، کس طرح کفن پہنایا جاتا ہے، کس طرح نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے اور کیسے تدفین کی جاتی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ جب حضرت شیث علیہ السلام کی تربیت ہو جائے گی تو آئندہ جتنی بھی موتیں ہوں گی ان کی تربیت، ان کی تدفین اسی طرح سے ہوگی۔ حضرت شیث علیہ السلام مسند نبوت پر تشریف لائے۔ سب سے بڑا چیلنج
ان کے والد محترم نے بتا دیا تھا کہ قابیل کی نافرمان لوگ بہت بڑا چیلنج ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کی ایک روایت کو قصص ابن کثیر صفحہ نمبر 75 پر تحریر کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے حضرت ابو ذر نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 آسمانی کتابیں جو ہے وہ نازل ہوئیں اور 100 صحیفے نازل ہوئے۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیس پر نازل ہوئے۔ اسے قصص ابن کثیر میں صفحہ نمبر 75 پر تحریر کیا گیا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد بھی آپ کے ساتھ دین الہی کو پھیلانے میں، تبلیغ الہی میں مصروف تھی۔ ایک وقت وہ آیا کہ حضرت شیس علیہ السلام ضعیفی کی بنا پر گوشہ نشین ہو گئے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی مکہ مکرمہ ہی میں گزاری تھی اور حج اور عمرہ ہر سال حج و عمرے پہ جاتے تھے۔ یہیں پر آپ کی وفات ہوئی اور کوہ ابو قبیس میں ان کی تدفین ہوئی، اور تمام معاملات اپنی وفات سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حوالے کر دیے تھے۔ 912 برس کی عمر تھی جب حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ قابیل کی پوری نسل جو نافرمان لوگ تھے ان کو طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا، غرق ہو گئی۔ 80 لوگ تھے جو طوفان نوح میں کشتی میں سوار تھے۔ یہ 80 وہی لوگ تھے جو حضرت شیس کی نسل سے تھے، اور اب دنیا میں جو بھی نسل ہے وہ حضرت شیس کی نسل ہے۔ یہ حضرت شیس علیہ السلام کا قصہ تو اختتام پذیر ہوا۔ اس کا حاصل سبق کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی 2 اولادیں تھیں۔ ایک تو حابیل تو شہید ہو گئے تھے، اس کے بعد پھر 2 اولادیں تھیں، جو ایک قابیل اور ایک شیس۔ قابیل جو تھا والدین کا نافرمان تھا، والدین کی نافرمانی کی بنا پر وہ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوا، راندہ درگاہ ہوا اور مردود ہوا، اور پھر اس کی پوری نسل طوفان نوح میں غرق ہو گئی۔ دوسرا حضرت شیس تھے جو والد کے فرمانبردار تھے، اور والد کے فرمانبردار ہونے کی بنا پر، والدین کے فرمانبردار ہونے کی بنا پر ان کی نسل آج تک قائم و دائم ہے۔ ناظرین محترم، ہمیں اپنے والدین کی فرمانبرداری کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس کی فرمانبرداری کا ذکر ہے وہ والدین ہیں۔ جن کے والدین حیات ہیں وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے والدین کے فرمانبردار بنیں اور ان سے دعائیں لیں۔ جن کے والدین وفات پا گئے ہیں وہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں اور مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا اذکار کرتے رہیں۔ یہی مرحوم والدین کی فرما برداری ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com